الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی محترم علماء اکرام، حاضرین محفل، عزیز دوستوں، بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ صوفی حارث اسلم نے بہت ہی اچھے انداز میں ایک حقائق بیان فرمائی جس سے ہم سب کو ایک سبق ملتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس سبق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو دین اسلام صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے اس دنیا میں جو ہمارے عزیز دوست بہن بھائی جو موجود ہیں، جو دنیا داری میں مشغول ہیں، ان سب تک ایک خصوصی پیغام ہی یہی ہے کہ جب تک ہم اللہ رب العزت کی تعلیمات جو رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے لیے فرمائیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر خود عمل فرما کر ہم سب گنہگاروں کو ایک صراط مستقیم دکھایا، تو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد میری دو باتوں پر عمل رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ سب برائی سے بچیں گے اور آپ سب کو صراط مستقیم ملے گا۔ اور ایکچولی ان دو باتوں میں کچھ ہلکا سا تضاد ہے۔ پہلے میں بتا دیتا ہوں ایک بات، پھر اس کے بعد بتا دیتا ہوں دوسری بات۔ پہلی بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کی پاک کتاب جو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم فرقان حمید کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی، اس کتاب کو مضبوطی سے قائم رکھو، پکڑی رکھو، وہ تمہیں سیدھے راستے پر لے جائے گی، اس میں ہر چیز موجود ہے۔ اور دوسری، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری بات، میری سنتوں کو اپنائے رکھو، یعنی سنت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم پر پیرامن رہو
تو وہ بھی آپ کو سیدھے راستے پر لے جایا جائے گا۔ پھر اس میں کچھ تھوڑا سا تضاد پیدا ہو گیا، کچھ لوگوں نے سنتوں کو عمل پہ لائے اور کچھ لوگوں نے اس پر عمل نہیں فرمایا۔ پھر دوسری بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات پہ قائم رہو، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی پاک کتاب قرآن پاک، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اور دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کر ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت سے، میرے اہل و عیال سے محبت کرو، ان کو اپنی جان سے افضل جانو، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے میری اہل بیت کو، میری اولاد کو افضل جانو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے آگے دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ، تو میرے اہل بیت سے پیار کر، اور تو ان سے بھی پیار کر جو میرے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ اب یہ چیزیں اگر ہم اپنائی رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم دائیں بائیں نہیں جا سکتے، یہ حقیقت ہے۔ اور پھر اب دیکھ لیں کہ ہم خود اپنا احتساب خود کریں۔ ابھی بیٹھے بیٹھے آپ اپنے آپ سے یہ خود ہی سوال کریں کہ ہم ان باتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لیتے ہیں قرآن پاک کو۔ اب قرآن پاک بینگ اے مسلم، ہمارے گھروں میں قرآن پاک کا ایک نسخہ نہیں، ایک سے زائد ڈیفینیٹ موجود ہوں گے۔ پھر آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ قرآن پاک کو دن میں کتنی مرتبہ کھولتے ہیں۔ اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں، وہ حقیقت سے آپ سب اتفاق کریں گے کہ ہم قرآن پاک کو اس وقت کھولتے ہیں یا تو کسی کے میت ہو، کوئی فوت ہو گیا ہو، یا جب گھر میں کوئی قرآن خوانی کرائی جا رہی ہو، یا کسی بہن بیٹی کا شادی ہو رہی ہو، تو اس کے سر پر سے قرآن پاک رکھا جاتا ہے اور تاکہ وہ نیچے سے گزرے۔ اب اس میں بھی کئی باتیں ہیں جو قرآن پاک پکڑنے والا ہے، اب نہ جانے وہ قرآن پاک وضو میں ہے یا نہیں، اس نے قرآن پاک کو تھاما ہوا ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ لیکن میجورٹی بھی میں نے دیکھی بھی ہے، محسوس بھی کیا کہ وہ بغیر وضو کے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری ایک ضروری بات، بہت ہی امپورٹنٹ بات، کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ توہین مقامی عدالتوں میں ہوتی ہے، کہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں، میں قرآن پاک کو حاضر ناظر جان کر قسم کھاتا ہوں۔ نمبر ایک، کہ قرآن پاک کو جتنا مرضی قرآن پاک کو 10 چادروں میں لپیٹ دیا جائے نا، تو اگر آپ باوضو ہیں تو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ حقیقت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، 2-4 کپڑے پکڑ لیے، اس سے اٹھا کے تو جی ہم وضو میں تو نہیں ہیں لیکن اس کو کپڑے اٹھا لے، بالکل غلط ہے، یہ گناہوں کے مترادف ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ۔ اگر میری بات بھی یقین نہیں ہے تو آپ قرآن پاک کا آپ اس میں دیکھ لیں کہ قرآن پاک کو کس طریقے سے پکڑنا جائز ہے اور کس طریقے سے جائز نہیں، آپ کو انٹرنیٹ پہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی مفتی صاحب سے اگر نہیں پوچھتے، صرف آپ آج کے انٹرنیٹ کو پہ یقین رکھتے ہیں، تو آپ اس میں بھی دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن پاک کا ادب کرنے کے کیا کیا احکامات ہیں، اس میں آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا۔ اور پھر قرآن پاک کی بے ادبی عدالتوں میں ہو رہی ہے کہ اس عدالت میں جا کے اس کو اٹھایا جا رہا ہے، گو مسلمانوں میں ہوں یا ادھر یورپ میں ہوں، کسی نے بھی کرسچن نے اٹھایا ہوا، سب کچھ ہو رہا ہے، یا چلو اپنا
یہ عیسائیت کی وہ جو انجیل کو لیں جسے آپ بائبل کہتے ہیں اس کو لے لیں، ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک ادب والی کتاب، گو کہ ہم اس کے فالوور نہیں لیکن ہمارا اس پہ یقین ہے۔ اگر ہم اس کو بلیو نہیں کرتے، بے شک انہوں نے چینجنگ کی ہے لیکن ایک کتاب تو ہے، 4 کتاب ہمارا ایمان تو ہے۔ چلے ہم اپنی قرآن پاک کی ہی بات کریں گے، باقی ٹاپک کسی اور طرف چلا جائے گا۔ قرآن پاک کی آداب کے بارے میں ہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت قرآن پاک کھولتے ہیں یا تو کوئی میت ہو گئی ہو یا کوئی گھر میں قرآن خوانی ہو، ختم شریف ہو، اس وقت۔ اس کے علاوہ ہم دن میں کتنی دفعہ قرآن کھولتے ہیں؟ خود بتائیں۔ ہم گھر میں قرآن پاک کو نہیں کھولیں گے، ہماری مائیں بہنیں بیٹی نہیں کھولیں گی، ہماری اولادوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ وہ کیسے اس پر امپلیمنٹ کریں گے اپنے آپ کو؟ خود سوچیں۔ یہ ایک ہلکا سا قرآن پاک ایک نسخہ کیمیا، ایک ہلکی کتاب نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی ران پر رکھا ہوا تھا، تو جب وحی آئی تو اس کو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے ایک پہاڑ میرے اوپر آ گیا ہے۔ اب ایک وحی جب قرآن پاک آ رہا ہو وحی کی صورت میں تو وہ کتنا وزنی ہوگا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ اور ہم نے توبہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کو ایک ہلکی سی کتاب سمجھ لیا ہے۔ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کتاب میں ہے کیا۔ اس کتاب میں ہمیں سب کچھ ملے گا، وہ چیزیں ملیں گی جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہے۔ ہمارا ہر راستہ اسی پر چلے گا، اسی سے شروع ہوگا اور اسی پر ختم ہو جائے گا۔ دائیں بائیں گئے تو گئے ختم۔ اور ہمیں اللہ رب العزت ایسی توفیق عطا فرمائے کہ کم از کم میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں سے کہ اگر آپ پورے دن میں صرف ایک آیت، زیادہ میں نہیں کہتا کہ ٹائم نہیں ہے، مصروفیت بہت ہے کیونکہ ہم دنیا میں زیادہ کھو چکے ہیں، اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، چلیں ایک آیت، صرف ایک آیت، کتنا ٹائم لگے گا اس پہ؟ ایک آیت پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کی تھوڑی سی تفسیر پڑھ لیں تو یقین مانیے آپ کو دنیا جہان کا خزانہ مل گیا۔ آپ نے دیکھیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ سورتیں پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، تو آپ ان میں سے اپنے ایمانداری سے بتائیے کہ آپ کچھ بھی پڑھتے ہیں آپ کو اس کا ترجمہ یا تفسیر معلوم ہوگی کہ وہ اللہ رب العزت آپ سے کیا کہہ رہا ہے، کس راستے کا کہہ رہا ہے۔ ہم بالکل انجان ہیں۔ اور نماز وہی قابل ہے اور اونچا درجہ رکھتی ہے کہ جس کی تلاوت ہم کرتے ہیں اور اس کا میننگ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور ہم نے کن چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ ایک آیت روز کی یاد کر لیں، پڑھ لیں تو وہ یاد ہوگی، بے شک 10 سال لگ جائیں، 20 سال لگ جائیں، یہ کوئی دوڑ نہیں ہے کہ میں نے ایک دن میں، ایک رمضان میں 50 قرآن پاک ختم کیے، نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک آیت روز کی پڑھ لی، اس کی تفسیر کے ساتھ آپ نے سمجھ لیا، آپ 20 سال میں قرآن پاک ختم کریں تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ اگر اس دوران آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ سوچئے کہ آپ کے درجے کتنے بلند ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے کتاب کا آپ نے اتنا احترام کیا، ایک آیت آپ نے اپنے دل کے اندر، اپنے جسم کے اندر ڈال لی تو اس ایک آیت نے آپ کو قبر کے عذاب سے بچانا ہے، قبر میں روشنی اور نور پیدا فرمانا ہے، اور آپ کو قبر کے اندر ہر طرح کا نور ملے گا، آپ کو ہر طرح کی سولر لائٹ ملے گی، کوئی سولر لائٹ کی ونڈو کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کی قبر روشن ہوگی، منور ہوگی،
اور آپ خوش و خرم ہوں گے، اور آپ کی سائڈ پہ، دانی سائڈ پہ جنت کی کھڑکی کھل جائیں گی۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے، آپ صرف اس پیغام کو سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے اس پہ عمل کیجئے، تو پھر دیکھیے میرے عزیز بہن بھائیوں کہ آپ کا راستہ کس طرف جاتا ہے۔ آپ کوئی دائیں بائیں نہیں جائیں گے، آپ سیدھے آپ صراط مستقیم پر چلیں گے، اور وہی راستہ آپ کو سیدھا جنت الفردوس میں بغیر حساب کے لے جائیں گے، کیونکہ وہی نور جو قرآن پاک کی وہی آیات ہیں وہ نور بن کے، اور اسی کے طاقت میں آپ پل صراط پار کر جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ورنہ پل صراط پر گزرنا بہت مشکل ہے، وہ تلوار سے اور سوئی سے بھی باریک ایک بہت ہی تیز چیز ہے۔ لیکن اگر آپ نے ان چیزوں پر عمل کر لیا میرے سمیت، تو انشاءاللہ عز و جل کوئی بات نہیں، کوئی اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ ہم وہ راستہ بغیر کسی تدرک کے ہم اس کو پار کر جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو سنایا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت اس پر کامزر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور میرے سے اگر کچھ کہنے میں کوئی جھوٹ، کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، کوئی گستاخی ہوگی، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، اور میری توبہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ